پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس جگہ سے کھڑے ہو کر کسی نے جلسے میں سامنے والوں کو سننے والوں کو یہ نہیں کہا ہوگا، یہاں سے کھڑے ہو کر کسی نے جلسے کو سننے والی عوام کو 75 سالوں میں یہ نہیں کہا ہوگا کسی نے کہ آپ ہمارا ساتھ دینا تو اس کے بعد ہم چوری کریں گے، آپ ہمیں ووٹ دینا اس کے بعد ہم رشوتیں لیں گے، آپ ہمیں ووٹ دینا اس کے بعد ہم نظر نہیں آئیں گے، آپ ہمیں ووٹ دینا اس کے بعد ہم آپ ہی کا پانی چوری کر کے آپ کو بیچیں گے۔ کسی نے 76 سالوں میں آج تک لوگوں کو یہ نہیں کہا، ادھر سے کھڑے ہو کر سامنے والوں کو یہ نہیں کہا، سننے والوں کو سب کیا کہتے ہیں؟ سب یہ کہتے ہیں 75 سالوں سے سارے حکمران سب یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دو، ہم آسمان سے تارے توڑ کر لا کر آپ کو دیں گے۔ اے کماڑی کے، ہاکس بے کے اس علاقے کے رہنے والوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اگر حکمرانوں کی 75-76 سالوں کی کہی ہوئی بات اگر 5% بھی صحیح ہوتی، 5% بات بھی سچ ہوتی، تو خدا کی قسم آج کراچی جیسے شہر میں ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کھلے ہوئے گٹروں میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے اس میں گر کر مر نہیں رہے ہوتے۔ آج اگر ان کے کیے ہوئے وعدے 75 سالوں سے حکمرانوں کے کیے ہوئے وعدے اگر 5% بھی وہ سچ کر کے دکھاتے تو آج کراچی دنیا کے بہترین ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو چکا ہوتا۔ آج ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا کہ رات میں بجلی نہیں، صبح گیس نہیں، جو پانی ہمارے نلکوں میں آتا تھا اس پانی کو بھی چوری کر کے ہائیڈرنٹ بنا کر ٹینکروں میں اربوں روپے کا پانی چوری کر کے ہمیں پوری کراچی والوں کو بیچتے ہیں۔ اسپتالوں میں دوا نہیں، اسکول میں تعلیم نہیں، اور کوئی رشوت لے بغیر کسی بچے کو نوکری نہیں مل رہی، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، نہ پولیس کا نظام ٹھیک ہے، نہ جوڈیشری کا نظام ٹھیک ہے، نہ کورٹوں کا نظام ٹھیک ہے۔ 75 سالوں میں کیے گئے وعدے اگر 5% سچ ہوتے تو آج ہماری گلی محلوں کے یہ حالات نہیں ہوتے۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج اگر ہم یہاں سے کھڑے ہو کر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ہم بھی پاکستان کے دوسرے حکمرانوں کی طرح سے آپ سے غلط بیانی نہ کر رہے ہوں۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے دلوں کے حال کو جاننے کے لیے کوئی مشین ایجاد نہیں کی کہ بندے کے دل پر لگا کر یہ پتا چل سکے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزمانے کے لیے 2 صورتیں اس کے اوپر 2 حالات اتارتا ہے۔ ایک تو بندے کو اقتدار دے کر، پیسہ دے کر، پاور دے کر بندے کا ظرف آزمایا جاتا ہے، اس کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے۔ اگر کسی نے چوری نہیں کی، اس کو چوری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات اس وقت ہے جب بندے کو چوری کرنے کا موقع ملے اور وہ پھر چوری نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو طاقت دے کر، پاور دے کر اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کا ظرف آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری صورت اللہ تعالیٰ کی آزمانے کی بندے کو یہ ہے کہ اس سے چھین لیتا ہے، اس کے اوپر مشکل ٹائم ڈالتا ہے، اس کے اوپر حالات برے ڈالتا ہے تاکہ اس کا صبر آزمایا جا سکے۔